یہ جن بہنوں کی سٹوری میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں انہی کی زبانی سناؤں گی۔ ہم دو جڑواں بہنیں ہیں۔ میرا نام زرکا رشید ہے اور میری دوسری ہم شکل بہن کا نام زینت رشید ہے۔ ہم انڈیا رائے گڑھ سے ہیں۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جب سال 1997 میں ہماری پھوپھی زاد بھائی اختر کا نکاح تھا اور وہ ہم سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، پورا خاندان اکٹھا تھا۔ پوری محفل میں اور زینت سارے خاندان کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ہمارے ابا محمد رشید تو اپنے خالق حقیقی سے بہت جلد جا کر مل گئے تھے۔ اس وقت میں اور زینت صرف 2 برس کی تھیں۔ امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ انہوں نے صرف ہم دونوں بہنوں کی خاطر شادی نہ کی اور ممبئی سے رائے گڑھ نانی کے اور ماموں کے پاس آ کے رہنے لگ گئیں۔ اس شام ہم پھوپھو کے گھر تھے۔ نکاح والے دن امی، میں اور زینت کھانا کھا رہے تھے تو ساری عورتیں بھی وہاں موجود تھیں۔ ہماری 7 ممانیاں تھیں، جبکہ میری امی ان کی اکلوتی نند تھی۔ سب وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی ممانی نے بات سٹارٹ کی اور امی سے ہم کلام ہوئی کہ اختر سے یہ 2 سال عمر میں بڑی ہیں تو خالدہ تمہیں ان کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ 23 برس کی تو ہو گئی ہیں، اب ان کے بر تلاش کرو۔ اختر نے تو لو میرج ہی کی تھی تو ان کو تو بھائی بیگم بھی 21 سال کی عمر میں مل گئیں۔ ہم دونوں بہنیں زیادہ گھر پر ہوتیں اور بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں۔ گھر سے صرف امی ہی زیادہ نکلتی تھیں سودا سلف کے لیے۔ امی نے کہا کہ آپ دعا کیجئے اللہ میری مشکل آسان کرے، میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ اچھا، جو ممانیاں رشتوں کا پوچھ رہی تھیں ان سب کے ماشاءاللہ بیٹے تھے، وہ بھی ہم سے بڑے، مگر رشتہ داروں کو تو صرف باتیں ہی کرنی آتی ہیں۔ پھر سب ممانیوں نے پوچھا، جو رہ گئی تھیں ارد گرد کی عورتیں، باقی رشتہ دار، سب نے پوچھا، سنا، بڑی لمبی بحث شروع ہو گئی۔ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ نکاح پر بدمزگی سی ہونے لگی۔ امی ہماری وجہ سے پہلے ہی ٹینشن میں تھیں تو ان کا بھی بی پی ہائی ہو گیا اور وہ کھانا چھوڑ کے بس اٹھ گئیں۔ کہنے لگیں ہمیں اجازت دیں، ہم چلتے ہیں، پھر آٹو نہیں ملے گا۔ صاحب حیثیت سب ریلیٹیوز، سب ماموں کے پاس گاڑیاں تھیں، مگر کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ ہمیں گھر چھوڑ آئیں۔ رات کے 10 سے 10:30 تو پہلے ہی ہو چکے تھے اور شادی والے گھر کے آس پاس کا علاقہ بھی اس وقت ویران ہوا کرتا تھا۔ ارد گرد جنگل اور نہ ہونے کے برابر آبادی تھی۔ جس جگہ پھوپھو نے گھر لیا تھا وہ ویرانہ ہی تھا۔ ویسے تو زینت اور مجھ میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اللہ نے اچھی شکل و صورت، رنگ اور سلیقہ سب سے نوازا تھا، مگر لوگوں کی باتیں نہیں، تیر تھے جو زبان سے چلتے تھے، نکلتے تھے۔ خیر، باہر ہم آئیں تو روڈ پر آٹو نہ ملے۔ پھر کافی دور چل کے آتے گئے کہ کوئی نہ کوئی آٹو مل ہی جائے گا، دکھ ہی جائے گا تو ہم بیٹھ جائیں گی۔ امی، میں اور زینت سب نے عبائے پہنے ہوئے تھے اور لمبی ہیلز کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رائے گڑھ کا علاقہ جنگل، پہاڑ اور میدانی علاقوں کے لیے مشہور ہے۔ ہم سنسان راستہ طے کر رہے تھے جہاں آس پاس جھاڑیاں اور ویرانہ تھا۔ ڈر تو بہت لگ رہا تھا۔ یہ سردیوں کی رات تھی، بہت ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ اچانک میری ہیل ٹوٹ گئی اور میں سنبھلتی سنبھلتی جھاڑیوں کے پاس جا گری کہ اس جھاڑ کے کچھ کانٹے میری پیٹھ پر بری طرح چبھے۔ امی اور زینت مجھے اٹھانے لگیں تو سامنے سے ایک آٹو آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم نے تو شکر کا کلمہ پڑھا اور گھر کے لیے نکل گئے۔ ہمارا گھر پھوپھو کے گھر سے
20 سے 25 منٹ کی دوری پر تھا، مگر آٹو کی سپیڈ بہت کم تھی اور اس نے ہمیں 1 گھنٹے میں پہنچایا۔ امی نے کہا کہ تیز چلو، رات کا وقت ہے اور ہم جنگل سے ہی گزر رہے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا راستہ، جلدی جانا ہے، تیز سپیڈ پکڑو۔ تو آٹو والا کہنے لگا کہ میرا آٹو خراب ہے، سپیڈ تیز کی تو یہ یہاں ویرانے میں ہی رک جائے گا۔ سارے راستے ایک عجیب سی اسمیل ہمیں آتی گئی، ہمارا ایریا آ گیا مگر وہ عجیب سی اسمیل نہ ختم ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے گھر آئے، آتے ہی کپڑے چینج کیے، جولری اتارنے لگی تو دیکھا کہ میرے ساری گردن پر اسکریچز کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ امی اور زینت نے کہا کہ سم ٹائمز آرٹیفیشل جولری پہننے سے بھی جسم پر ایسے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں، امی اور زینت تینوں نے وضو کیا اور ہم عشاء کی نماز پڑھنے لگیں۔ الحمدللہ شروع سے ہی صوم و صلات کی پابند تھیں۔ عشاء پڑھی اور پھر امی اپنی تسبیح میں مصروف ہو گئیں۔ زینت اور میں دونوں شادی کی باتیں کرنے لگیں کہ ہم نے انجوائے کرنا تھا، مگر امی کا ٹینشن سے بی پی ہائی ہو گیا تو گھر آنا پڑا۔ میں زینت سے بات کرتے کرتے اس کو دیکھنے لگی تو جو میری گردن پر نشان بنے تھے اب وہ زینت کی گردن پر بھی بنے ہوئے تھے۔ میرے کہنے پر اس کو جلن محسوس ہونے لگی۔ جب ہم دونوں بہنوں نے آئینہ دیکھا تو ناخنوں کے نشان تھے، سیم ایک ہی جگہ اور ایک ہی جیسے۔ اب اس رات ہم نے وہم ہی سمجھا کیونکہ جولری تو زینت نے بھی پہنی ہوئی تھی۔ امی کو ہم نے ڈر کے مارے نہ دکھایا کہ وہ فضول پریشان ہوں گی۔ خیر اس کے بعد ہم تینوں سو گئیں اور وہ رات اس طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی، معمول کے مطابق دن گزرا۔ جیسے ہی دوپہر ہوئی تو بچے پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ گھر ہمارا 2 ہی کمروں پر مشتمل تھا، ایک کچن تھا اور چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک کونے میں واش روم بھی تھا۔ گھر کے صحن میں بہت پرانا پیپل کا درخت تھا جس سے جھولا لے لے کے ہم دونوں بہنیں جوان ہوئی تھیں۔ ہمیں اس درخت سے بہت لگاؤ تھا۔ ہمارا یہ چھوٹا سا غریب خانہ تھا۔ ہمارے پاس ٹوٹل کوئی 20-25 بچے آتے تھے، آدھے زینت کے اسٹوڈنٹ تھے، آدھے میرے۔ یہ 1 سے 8 تک کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس تھے۔ جیسے ہی بچے آئے تو چھوٹے بچوں نے عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، مطلب وہ ڈر رہے تھے۔ 5 چھوٹے بچے تھے اور وہ ایک ہی دن ایک ہی وقت پر ڈرے۔ ہم نے پوچھا تو ان کا رونا ہی ختم نہ ہو، وہ اتنا رونے لگے کہ ان کے پیرنٹس کو بلا کے گھر بھیجنا پڑا۔ اس کے بعد دوبارہ ہم دونوں بہنوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ مغرب ہوئی، سب کو چھٹی ہوئی تو ایک بڑا بچہ جس کا نام علی تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپی بچے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی ہم آپ کے واش روم میں گئے ہیں تو دروازہ خود ہی کھلتا اور بند ہوتا ہے، اندر جائیں تو دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا۔ ڈر کے مارے بچے رونے لگے۔ ان کو واش روم سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، ان بچوں کے سامنے مت کہنا، چلو آپ بھی جاؤ اپنے گھر۔ میں نے نہ تصدیق کی اس کی بات کی، نہ اس سے مزید کوئی انویسٹیگیشن کی، بس اس معاملے کو وہیں ختم کر کے اندر جانے لگی کہ اکثر بچے خود سے بھی کہانیاں بناتے ہیں۔ اینی ویز میں یہ کہہ کر واش روم گئی تو مجھے وہی سیم اسمیل آئی جو میں نے آٹو میں بیٹھے اس ویرانے سے گزرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ وہ بڑی عجیب سی اسمیل تھی کہ آج بھی خدا نخواستہ میں اس کو سونگھوں تو فوراً پہچان جاؤں۔ اس کے بعد میں نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں آ کے مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ ایسے ہی 1 ہفتہ گزرا تو چھوٹے بچے آتے مگر ان کا ڈر ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگا۔ 9 سے 10 دن کے اندر اندر ان کی مدرس نے ان کو ٹیوشن سے ہی ہٹا دیا۔ اب صرف بڑے بچے رہ گئے تھے، مگر ڈر والی بات ان کی فیملیز تک بھی جا پہنچی۔ دوسری طرف ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ ہمارے نہ گھر کے ہر کونے میں خود بخود ہی جالے لگنے لگے، وہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن۔
مطلب ہم صاف کرتے پھر اس سے ویری نیکسٹ ڈے جالے لگے ہوتے، اتنے ہی لمبے لٹک رہے ہوتے۔ ایک ٹیوشن ہی تو ذریعہ آمدن تھا، وہ بھی آدھا ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زینت اور میں ایک جیسے خواب دیکھنے لگیں، اور جو خواب مجھے آتا اسی سے ملتا جلتا خواب وہ بھی دیکھتی۔ جیسے ان دنوں سب سے پہلا ڈریم جو مجھے آیا وہ یہ تھا کہ ہمارے درخت کو کچھ عجیب پراسرار سے لوگ کاٹ رہے ہیں۔ یہ وہی پیپل کا درخت تھا جو ہمارے گھر کے بہت چھوٹے سے باغیچے میں لگا ہوا تھا۔ اسی رات زینت کو بھی ڈریم آیا کہ اس درخت کو کسی نے آگ لگا دیا۔ مطلب خواب اس سینس میں سیم تھا کہ ہمارے درخت کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد پھر زینت نے خواب دیکھا کہ ہمارے کمرے میں دیوار سے کوئی مخلوق لگی ہوئی ہے جو دیکھنے میں ایک بہت بڑا کیڑا لگ رہی تھی، اور اس کے جوائنٹس اندر کو تھے۔ سیم ایسا ہی ڈریم مجھے بھی آیا کہ کوئی خوفناک سی چیز ہمارے کمرے کی چھت سے لٹک رہی ہے، مگر اس کی پیٹھ میری طرف تھی، وہ کالی سیاہ تھی۔ یہ خوابوں کے سلسلے اس قدر بڑھ گئے کہ میں اور زینت اب ہر دوسرے تیسرے دن اپنے خواب جو کہ انتہائی برے اور گندے قسم کے ہوتے تھے وہ سنایا کرتی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے ایسا خوابوں کا سلسلہ نہیں تھا۔ کبھی ایک آدھا ڈریم آتا تو اچھا ہی آتا تھا جسے ہم سنا کے بہت خوش ہوتی، مگر اس رات کے بعد تو جیسے ہماری زندگی مکمل چینج ہو گئی۔ ہمیں ایک سے بڑھ کے ایک خطرناک چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ امی ٹینشن سے بیمار رہنے لگی، ان کو ہماری شادیوں کی فکر تو پہلے سے ہی تھی۔ اچھا، ہمارے محلے کی ایک خاتون تھیں جن کا نام افسانہ بیگم تھا، وہ رشتے کروایا کرتی تھی۔ امی نے ہم دونوں سسٹرز کے رشتے کا بھی ان کو کہا ہوا تھا۔ افسانہ بیگم ان حالات میں ایک رشتہ لے کر آئی۔ وہ ونوبا نگر سے لوگ آئے ہوئے تھے جو رائے گڑھ کا ہی ریزیڈینشل ایریا تھا۔ جب وہ فیملی ہمارے گھر آئی ہم نے ان کے آگے فریش جوس بنا کے رکھا۔ زینت لے کر آئی تھی، امی بھی میری اندر تھیں، لڑکا، اس کی ماں، اس کی چھوٹی بہن آئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اور بہن نے وہ جوس پی کے سائڈ پر گلاسز رکھ دیے۔ لڑکا آہستہ آہستہ جوس پی رہا تھا اور افسانہ بیگم بھی وہاں موجود تھیں۔ آپ یقین کیجئے جب لڑکے کے گلاس میں صرف ایک گھونٹ جوس رہ گیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اچھا خاصا ایک عجیب سا بڑے سائز کا کالے رنگ کا کیڑا نکلا گلاس کے اندر سے، اور اس کا سائز ایک پیدا ہوئے چڑیا کے بچے جتنا تھا۔ اس لڑکے نے امی کو دکھایا، سب نے دیکھا اور اس قدر ہم شرمندہ ہوئے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور یہ عجیب الخلقت کیڑا آج تک میں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے گلاس وہیں رکھا۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ ہم اب سیدھا ہاسپٹل جائیں گے، پتہ نہیں آپ نے جوس میں کیا گھول کے پلایا ہے میرے بیٹے کو۔ افسانہ بیگم حیران پریشان کھڑی رہیں، امی اور میں ان سے معافیاں ہی مانگتے رہے۔ وہ لڑکے والے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری کوئی چال ہے یا ہمارا گھر ٹھیک نہیں۔ وہ سب ہمارے گھر سے بھاگے اور یہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ اس کے پھر کئی ویکس بعد افسانہ بیگم ایک اور رشتہ لے کر آئی میرے لیے۔ وہ لڑکے کے ماں باپ اور پھوپھی آئی ہوئی تھیں۔ اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں، ان کی پھوپھی نے ہمارے گھر 5 منٹ بیٹھ کر واویلا کرنا شروع کر دیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے یہاں سے لے چلو، میں نے نہیں رکنا۔ افسانہ بیگم نے کہا، اجی لڑکی تو دیکھ لیجئے، بس 2 منٹ کی بات ہے۔ مگر پھوپھی صاحبہ تو نیم بے ہوش ہو گئیں، وہ لوگ بھی چلے گئے۔ اس کے اگلے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکے کی پھوپھی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ بات ہمارے پر آ گئی کہ وہ فیملی بھی پیچھے ہٹ گئی۔ پھر ایک اور رشتہ آیا، وہ فیملی ہمیں دیکھ کے گئی۔ زینت ان کو بہت پسند آ گئی اور ایک ہی ہفتے میں زینت کی منگنی ہو گئی۔ منگنی والے دن ہمارے کچھ رشتہ دار اور چند ایک محلے والے بھی انوائٹڈ تھے۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ میں، امی اور زینت سب بہت خوش تھیں۔ منگنی کے ٹھیک 1 مہینے بعد ایک دوپہر زینت کے سسرال والے آئے، بتائے بغیر
اور خاموشی سے منگنی کا سارا سامان ہمیں واپس کر گئے اور ہمیں کہنے لگے کہ جو سامان ہم نے آپ کو دیا ہے نا وہ بھی آپ رکھ لیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس میرے بیٹے کی جان بخش دیں۔ امی نے، میں نے بہت روکا مگر کچھ نہیں انہوں نے نہ بتایا نہ کہا۔ ان کے جانے کے بعد افسانہ بیگم اسی شام کو ہمارے گھر آئیں اور کہنے لگیں کہ جب سے منگنی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا، بس کہتا ہے کہ مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو سوتے میں کبھی اس کا گلا دباتا ہے اور کبھی اس کو سیڑھیوں سے دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ شدید بیمار پڑا، ڈاکٹرز کو، حکیموں کو، سب کو دکھایا مگر افاقہ نہ ہوا، اور تنگ آ کے ہم نے کسی صاحب علم سے پتہ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ آپ نے رشتہ کیا ہے یہ وہاں سے آیا ہے۔ شاہانہ آپا نے جیسے ہی سنا وہ سیدھا آپ کے گھر آ کے منگنی توڑ گئیں۔ یہ خبر دے کر افسانہ بیگم بھی چلتی بنی اور ایک بار پھر آزمائش ہم تینوں پر آ گئی۔ یہ خبر بھی ہمارے محلے اور خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب امی، میں اور زینت بہت ہی پریشانی میں زندگی کا وقت گزار رہے تھے۔ افسانہ بیگم نے ہمیں رشتے دکھانے چھوڑ دیے اور ہم سے کترانے لگیں۔ دوسری طرف ہمارے گھر میں چھپکلیاں اور جالے بڑھنے لگے، عجیب سی منحوسیت چھائی رہتی۔ اب ٹیوشن کے سبھی بچوں نے آنا چھوڑ دیا اور ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ ہمارے فائنینشلی حالات اتنے برے ہو گئے کہ کھانے کو ایک روٹی نہیں نصیب ہوتی تھی۔ ہمیں اس ایریے میں کوئی اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، بس لوگ یہی کہتے منحوس لوگ ہیں۔ فاقوں کی نوبت آ گئی ہوئی تھی۔ اب ہم نے یہ کیا کہ اپنے ایریے سے کافی دور ایک گھر میں دونوں بہنوں نے کام کرنا شروع کر دیا، وہی جھاڑو، برتن، کپڑے، سب کام، اور ہم دونوں بہنیں اپنا منہ چھپا کے صبح کام پر نکلتی اور ایڈوانس رقم لے کر گھر میں کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان ڈلوایا۔ اس کے بعد میری امی کو ایک دن خون کی الٹی آئی۔ ہم تو بہت گھبرا گئے، ڈاکٹرز پر لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو لیور کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اور ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ بدترین حالات میں ہمارے لیے بدترین بری خبر تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی ہم سے چھن گیا تھا اور اب ماں کو تڑپتا ہوا ہم دیکھ رہے تھے۔ میری اور زینت کی نیندیں اڑ گئیں جب کا امی کا سنا تھا۔ ایک رات امی سوئیں تو میں نے ایک کالا سایہ دیکھا امی کے پاس کھڑا، اور وہ امی کے پیٹ کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا، آیت الکرسی پڑھی تو وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً زینت کو اٹھایا، ساری بات بتائی، اور تب پہلی بار ہمارا ذہن دوسرے اینگل سے سوچنے لگا کہ معاملات تو کچھ اور ہیں، وہ ہیں ہی نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اس اگلی صبح امی نے کہا کہ میں نے کل رات خواب دیکھا کہ ہمارا گھر سانپوں سے بھرا ہوا ہے اور بہت بڑا ایک اژدہا ہمارے واش روم کی دیوار سے چپکا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہم تینوں کی سمجھ میں آ چکی تھیں۔ ابھی پلان کر ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ امی کی طبیعت اچانک سے پھر بگڑ گئی۔ ان کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں لے کر آئے، ان کے ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہے۔ امی کے ساتھ وہی ہم دونوں سسٹرز نے رات گزاری، اور امی خراب طبیعت کے باوجود ایک منٹ نہ سوئیں اور مجھے اور زینت کو پاس بلا کر کہنے لگیں کہ مجھے کل صبح تم دونوں کو لے کر جانا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ امی نے کہا کہ جب سے ہم اختر کے نکاح سے واپس آئے ہیں نا، ہمارے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں اپنے مرنے سے پہلے تم دونوں کو وہاں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میرا داتر درگاہ، یہ درگاہ شریف ممبئی میں تھی، رائے گڑھ سے دور تھا، مگر امی نے ضد پکڑ لی۔ امی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہمیں بڑے ماموں سب سے چھپ کر مہینے کے کچھ پیسے دیا کرتے تھے، فی الحال تو انہی پر گھر چل رہا تھا۔ اگلی صبح ہم نکل گئے اور ہمیں رائے گڑھ سے ممبئی پہنچنے میں پورا ایک دن لگ گیا۔ وہاں ہم نے ایک دور کے رشتہ دار کے گھر سامان رکھا اور امی کے ساتھ
درگاہ کو نکل گئے۔ امی بار بار یہی کہتی رہیں کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہاں ایک حاجی صاحب سے امی ملی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ابا کے خاص پیر تھے اور ابا کی ان سے بہت اچھی سلام دعا تھی۔ انہوں نے پہلی فرصت میں ہی امی اور ہم دونوں سسٹر سے ملاقات کی، اور جیسے ہی ہم تینوں اندر آئیں ان کے چہرے کے تاثرات جو پہلے نارمل تھے ایک دم پریشانی میں بدل گئے، بل پڑ گئے۔ بلیو می 2 سے 3 منٹ کے اندر اندر انہوں نے امی سے جو باتیں کی وہ ہم تینوں کو حیرت میں ڈال گئیں، اور امی کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ زرقاء اور زینت دونوں پر کالا جادو کروایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ الگ سے بھی ان پر جنات آ گئے ہیں۔ آپ کی بیماری، ان دونوں بہنوں کے رشتے کا نہ ہونا، یہ سب جنات اور جادو دونوں کی وجہ سے ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جادو کروانے والا آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ پھر امی نے کہا کہ یہ جادو کروایا کس نے ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار نہیں تو کون ہے؟ ہم تو اور کسی کو نہیں جانتے، نہ ملتے ہیں، میری بچیاں تو پردہ کرتی ہیں، یہ سب آخر کیا معاملات ہیں؟ پھر پیر صاحب نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ 5 سے 7 منٹ کے بعد بولے، پک ڈنڈیاں، پک ڈنڈیاں۔ امی نے کہا جی؟ تو وہ بولے، جس رات تم اپنی جوان بیٹیاں لے کر پک ڈنڈیوں سے گزر رہی تھیں تو وہاں سے جنات کے قبیلے کا بھی گزر ہو رہا تھا، اور یہ تمہاری بیٹیوں کی خوشبو سے متاثر ہو کے سائے ان کے پاس کھینچے چلے آئے۔ یہ جنات کے سردار اور اس سردار کا بہترین رفیق دونوں کی کارستانی ہے، مگر اس کا رفیق جادوگر بھی ہے۔ اسی نے جادو کیا ہے زرقاء اور زینت دونوں پر، تاکہ یہ دنیا سے، انسانوں سے بالکل کٹ آف ہو جائیں اور ہماری ہو کے رہ جائیں۔ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ ہیں۔ اسی جن جادوگر نے آپ کو بیماری لگائی ہے، وہ دونوں جنات آپ کی ان دونوں جڑوا بیٹیوں پر عاشق ہو گئے ہیں، ان کی خوشبو سے متاثر ہو گئے۔ یہ خوابوں کے سلسلے، گھر کے حالات کا تنگ دست ہونا، نکاح نہ ہونا، یہ سب انہی جنات کی وجہ سے ہے۔ آپ کے گھر سے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب ان خبیثوں کی شرارت ہے۔ امی نے کہا کہ آپ ہمارا روحانی علاج آج سے شروع کر دیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ امی، میں اور زینت بہت روئے۔ انہوں نے ہم تینوں کو پانی پر دم کر کے دیا اور کہا کہ یہ 7 دن پینا ہے، آپ نے گھر نہیں جانا۔ کوئی جتنا بھی اچھا رشتہ دار ہو، کون کسی کو رکھتا ہے اتنے دن؟ ہم نے بہرحال بڑی مشکل سے 3 دن اپنے رشتہ دار کے گھر گزارے، اسی درگاہ کے پاس ہی تھا۔ اس کے بعد اس درگاہ کے احاطے کے پیچھے ایک خالی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اس زمین پر ہم نے چادر بچھائی اور باقی راتیں وہاں کاٹیں۔ نہ پاس پیسے، نہ کھانا، نہ چھت، اور اوپر سے ایسی جنات کی آزمائش، امی کی بیماری، غرض ہم سخت ترین آزمائش میں تھے۔ 7 دن کے بعد ان پیر صاحب سے امی کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھی جن مددگاروں کے ذریعے سے آپ کا گھر صاف کروا دیا ہے۔ ان جنات کے ساتھ ہمارے جنات کی 7 راتیں جنگ ہوئی ہے۔ ہم یہاں سے پڑھائی کر رہے تھے اور وہ وہاں لڑ رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ اب آپ گھر جا سکتے ہیں، مگر جو احتیاطیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ لازمی کریں۔ اپنے گھر کو پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھولنا ہے، درود شریف پڑھ کے دائیں قدم اندر رکھنے ہیں، پھر ایک بار سارے گھر کو دھونا ہے، اور جو پانی ہم آپ کو دیں گے اس گھر کو صاف کرنے کے بعد اس پانی سے ایک بار پھر گھر کو غسل دینا ہے۔ اپنے باورچی خانے کے اندر کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے اس سب کو ضائع کر دیں۔ صفائی کے بعد گھر کے جھاڑو بھی بدلنے آپ نے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے۔ میں جو تسبیحات بتاؤں گا وہ لازمی پڑھنی ہے۔ ان اذکار کو 21 دن لگاتار کرنا ہے، مگر نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کے بیچ امی کی طبیعت ٹھیک تو نہیں ہوئی، مگر یہ ہوا کہ مزید خراب نہیں ہوئی۔ پھر ہم جب واپس رائے گڑھ آئے تو گھر جیسے ہی پاؤں رکھے ایسے محسوس ہوا کہ بہت ہلکا ہلکا سا ہے سب کچھ، اور ہمارا پورا گھر
सूखी मट्टी से भरा हुआ था और उस मट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। हमने जाते ही उनकी हिदायत पर अमल किया। मैं और जीनत दोनों ने अम्मी को गुस्ल करवा के बेड पर बिठा दिया। सारा कमरा, घर, किचन सब की सफाई की। इतनी मट्टी निकली, सच में मैदाने जंग लग रहा था। उसके बाद हमने घर का कोना कोना साफ किया, जाले उतारे। ये जाले हम पहले भी साफ करते थे और अगली सुबह उठे तो जाले फिर उतने ही लगे होते थे, मगर इस बार नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ साफ था। हम दोनों बहनों के सर में जो शदीद दर्द रहता था वो खत्म हो गया, बाल गिरना बंद हो गए। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर हमें नहीं पता था कि अभी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत हम पर आना बाकी थी। फिर इस इलाज को जैसे ही 21 दिन पूरे हुए तो उससे अगले आने वाले पहले जुमे को अचानक अम्मी का इंतकाल हो गया और ये खबर हम पर कयामत बन के टूटी। हमारे साथ जो इस दुनिया में सबसे बदतरीन होना था ना, वो हो चुका था। अम्मी के जाने के बाद हम दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गईं। रो रो के आंसू खुश्क हो चुके थे। क्या हमारी अम्मी जान की मौत का ताल्लुक इन जिन्नात और जादू से था, इस एग्जॉर्सिज्म से था? क्योंकि इलाज तो हो रहा था ना, मगर हम अम्मी को ना बचा सके। उनको हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी डेथ की वजह कुछ भी नहीं सवाए रज़ाए इलाही के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बगैर मेडिसिन और इलाज के उनके कैंसर सेल्स खुद ही तेजी से डेड हो रहे थे, वो ठीक भी हो रही थी। हम दोनों बहनें इस भरी दुनिया में अकेली रह गईं। मामू वही मंथली पैसे भिजवा दिया करते थे। अम्मी की डेथ के बाद हमारे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी न हुई। शायद वो हमारे इलाज के लिए ही जिंदा थीं। इसके बाद वक्त तेजी से गुजरता गया। रिश्ते हम दोनों बहनों के फिर भी ना हुए, यहाँ तक कि हमारी उम्रें 32 साल हो गईं। अब के बार हम दोनों बहनों ने सोचा कि हम खुद अकेली मुंबई उसी दरगाह शरीफ पर जाएंगी और उन्हीं पीर साहब से मिलेंगी कि हमें कोई वजीफा, कोई अमल बताएं कि हमारे निकाह हों। उम्र निकलने में देर नहीं लगती। अल्लाह अल्लाह करके काफी अरसा बाद उनके पास गए तो पता चला कि वो पीर साहब जो अब्बा को जानते थे, उनका 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। अब उनकी जगह उनका बेटा ये पीरी फकीरी का काम करता है। बहरकैफ हम उनसे मिले तो उन्होंने हिसाब लगाया और कहा कि आपके साथ कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब रहा रिश्तों का मसला, इसमें रुकावट सिर्फ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मगर हाँ, एक मशवरा मैं आपको जरूर दूंगा कि आप दोनों बहनें अपनी जगह बदल दें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कुछ मामलात में जगह की तब्दीली से इंसान के हालात में भी तब्दीली आती है। फिर हम घर आ गईं और दोनों ने कुछ सोचा, फिर उस रात सो गईं। सुबह हुई तो मामू को फोन किया कि घर आके हमारी बात सुन जाए। ये वही मामू थे जो हमें महीना दिया करते थे। जब वो आए तो हमने कहा कि मामू जान हमारा घर बिकवा दें, हमने यहाँ नहीं रहना। वो हैरान तो हुए कि अकेली जवान लड़कियां हो, कहाँ जाओगी, दुनिया ठीक नहीं है। हमने बहुत इसरार किया तो मामू बोले ठीक है, घर बेच के जाना कहाँ है, कुछ सोचा है? हमने कहा कि हमें रायगढ़ में नहीं रहना, बस हमें दादा दादी के शहर मुंबई में ही एक कमरे का ही सही घर दिला दें। वो बोले कि मुंबई तो बहुत महंगा है प्रॉपर्टी का रेट, बहरहाल मैं कुछ करता हूँ। फिर 4 महीने बाद आखिरकार वो दिन आया कि हमारा रायगढ़ वाला घर मामू ने बिकवा दिया और हमें मुंबई में एक बहुत छोटा सा सिंगल स्टोरी पुराना घर दिला दिया। ये वही एरिया था जहां अब्बा के कुछ रिश्तेदार भी हुआ करते थे। सो ये जगह हमारे लिए मुकम्मल अजनबी नहीं थी। इसके बाद बिलीव मी, यकीन कीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर मामू हमसे मिलने आए और कहने लगे मेरा एक दोस्त का बेटा है, हाल ही में बाहर से आया है, रंडवा है, उसका एक 5 साल का बेटा भी है, मगर लड़का बहुत शरीफ और साहिब हैसियत है। जरका और जीनत, तुम दोनों में से एक इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, कब तक अकेली रहोगी? ये कहकर मामू चले गए और मैंने और जीनत ने सोच समझ के फैसला किया कि मैं यानी कि जरका रशीद
اس لڑکے سے نکاح کروں گی۔ وہ کینیڈا سے کچھ ویکس کے لیے آیا تھا۔ ماموں نے اپنی زیر نگرانی 2 ہفتوں کے اندر اندر میرا اور جمیل خان کا نکاح کروا دیا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی، الفاظ کم پڑ جائیں گے کہ یہ رشتہ ہم دونوں ٹوین سسٹرز کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔ جمیل نکاح کر کے پیپرز لے گئے، میں اپنے ویزے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ مجھے اتنا فائنینشیل سپورٹ کرنے لگے کہ ہمارے دن انڈیا میں ہی بدل گئے۔ ہر آسائش زندگی مجھے میسر تھی۔ جمیل اور میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی۔ میں نے ان کے بیٹے کو ماں بن کے پالنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرا کینیڈا کا ویزا آ گیا۔ اللہ ہم پر پھر ایک بار مہربان ہوا اور ہماری پھر غیبی مدد ہوئی۔ جمیل خان کے بیسٹ فرینڈ سے میری بہن کا بھی اچانک نکاح ہو گیا، اور ان کی فیملی ممبئی میں تھی۔ وہ سنگل تھے مگر اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ ایسے ہم دونوں سسٹرز کینیڈا آ کے آباد ہو گئیں اور ماں باپ کی یادیں لے کے زندگی گزارنے لگیں۔ ہم دونوں جڑواں بہنوں نے بدترین کے بعد بہترین دور دیکھا۔ آج اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ماں باپ کی شدید کمی آج بھی آنکھیں نم کر دیتی ہیں۔ میرے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جی میں اگین مسز قدیم انصاری۔ ایکچولی اب یہ دونوں ٹوین سسٹرز یہاں کیلگری میں ہی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ ان دونوں کے ہسبینڈ بہت رچ ہیں۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہی ہیں۔ میری ان ٹوین سسٹر سے یہاں کے فیملی پارک میں ہی ملاقات ہوئی اور پھر فرینڈشپ ہو گئی۔